بسم اللہ الرحمن سورۃ الانعام الرحیم آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش ترا تو دیکھے، اذ وقفوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے علی النار آگ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کاش آپ وہ نظارہ دیکھیں جب ان کو جہنم کے اوپر لا کے آگ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ فقالوا، پس وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نرد، ہم واپس بھیج دیے جائیں، ملک، پہلے جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، جب پکڑا جائے گا پھر کہیں گے کاش واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں، یا لیتنا نرد، کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ ہم جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون، اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، ایمان والوں سے، ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، اسی بندے دے پتر بن جاواں گے، سانو ایک باری واپس کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ مہلت نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ان کا واپس آنے کی مہلت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، صرف اس عذاب سے بچنے کے لیے ہوگی کہ اگر ہمیں مہلت مل جائے نا تو اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے، تو اس لیے یہ ایسی خواہش ہوگی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوگا نہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی ہے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا ہے، لہم ان کے لیے، ما کانوا جو تھے وہ یخفون چھپاتے، من قبل اس سے پہلے جو چھپا رہے تھے نا، اپنا کفر، اپنا شرک، اپنا نفاق، بد عملی، اور قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے بالکل نہیں تھے، اب ان کے لیے وہ ساری چیزیں نمودار ہو گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں، اپنی زندگی کی فلم انہوں نے دیکھ لی ہے، اس لیے یہ مہلت مانگ رہے ہیں کہ اب بچا کچھ نہیں سوائے عذاب کے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے، لَعَادُوا، البتہ دوبارہ پھر وہی کریں گے، لما، جس سے نہو، منع کیا گیا ہے ان کو، عنہ سے۔ اگر ان کو اللہ کہتے دوبارہ بھیج بھی دوں گا نا تو جس سے روکا گیا ہے وہی ادھر ہی جائیں گے، بندے بن کے نہیں رہیں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو اسی طرح کفر اور شرک کی راہ ہی اختیار کریں گے، ایمان لانے کی آرزو صرف دکھاوا ہے، حقیقت میں وہ صرف جہنم سے بچنا چاہ رہے ہوں گے۔ اور
جس چیز کو وہ اس سے پہلے چھپا رہے تھے نا، وہ بھی ان کے سامنے بالکل واضح اور نمودار ہو جائے گی۔ شرک سے انہوں نے بالکل انکار کیا کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ پوچھے گا تمہارے وہ شریک کہاں جن کو تم شریک سمجھتے تھے؟ وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ اللہ نے کئی مناظر ایسے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی صورتوں میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ان کے سامنے بھی آ جائیں گے اور یہ رولا ڈال دیں گے، او پیر صاحب آ گئے ساڈے، اور یہ وہ بزرگ آ گئے جن کو ہم اللہ کی مقرب ہستیاں سمجھتے تھے، جن کو ہم اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، وہ آ گئے، وہ بزرگ آ گئے ہمارے۔ یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم آپ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کبھی ایسی تبلیغ کی ہے، نہ ہی کبھی ایسا چاہا ہے کہ ہمیں اللہ کا شریک بنا دیا جائے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے، اور بھی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جنہوں نے کبھی یہ تبلیغ نہیں کی کہ ہم اللہ کے شریک ہیں، ہمیں اللہ کا شریک سمجھو، ہماری قبروں پہ آ کے طواف کرنا، سجدے کرنا، منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، حاجتیں ہم پوری کرتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی تبلیغ کی ہے، نہ انہوں نے کبھی پسند کیا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے۔ وہ تو صاف انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کون اور کیا کرتے رہے ہیں، ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ صاف انکار کریں گے اور ان سے اعلان برات کریں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس کام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، جو پیر صاحب خود ہاتھ آگے کر کے بوسے دلاتے رہے ہیں، خود اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے قصے بیان کرو جھوٹے لوگوں کو، ہماری ولایت کا اظہار کرو، ہمارے سامنے لوگوں کو لا کے جھکاؤ۔ اور وہ پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں، لوگ ان کے سامنے جھکیں، لوگ ان کو اپنا مرشد، رہنما اور پیر مان کے اللہ کا شریک بنا کے ان کو دنیا میں رکھیں، پوجتے رہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو پکڑے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جعلی پیر سی، اور جدوں تک پھڑیا نہیں جاتا تب تک اصلی ہوں، جدوں پھڑیا جاتا جعلی نکل آتا۔ بڑا سوکھا سا حال رکھا ہوا انہوں نے، جب تک پکڑا نہ جائے ادو تک پیر صاحب کرنی والے، جب پکڑا گیا ادو جی جعلی پیر سی، بس دو لفظ کہہ کے سیڈ تے ہوئے۔ جو شخص ایمان سے خالی ہے، عبادت سے خالی ہے، طہارت سے خالی ہے، وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جہالت ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوں گے نا، یہ ان کو ملیں گے، لیکن باہر نہیں، یہ ان کو اندر ملیں گے۔ کہاں؟ جہنم کے اندر۔ جب یہ ماننے والے ان تک پہنچیں گے نا جن کو مانتے رہے ہیں، اور ان کو دیکھیں گے کہ بابے ہوری تو ساڑھے نہ پہلے تھے پہلے، قرآن کہتا ہے پھر یہ اس وقت بڑا چلائیں گے، روئیں گے اور کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکائے رکھا۔ اس میں وہ مولوی بھی شامل ہیں جو کتاب و سنت کی اور حق بات کو چھپا کے لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں سنا کے خوش رکھتے ہیں نا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ساری زندگی ان سے دین سیکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، یہ ہمارے گائیڈ تھے، ان کو دگنا عذاب دو۔ ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا، ہمیں حق بتایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے فکر رہو، تم سب کے لیے عذاب ہے، اور تم ایک دوسرے کا بوجھ نہیں، اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اور تمہارا اپنا ہی بوجھ اتنا ہے کہ تم ساری زندگی اب نہ ختم ہونے والی زندگی عذاب چکھتے رہو گے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو جب پیر سامنے آ جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کی تو یہ تبلیغ ہی نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں مجھے رب کا شریک بناؤ، میں کوئی کرنے والا ہوں، میں حاجت روا مشکل کشا ہوں، تو ان کے سامنے پوری حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اس سے پہلے جو چھپاتے تھے
اس وقت قیامت کے دن ان کے بالکل سامنے ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، اور پھر یہ اللہ سے مہلت مانگیں گے، مہلت نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف دنیا میں آنے کی آرزو جہنم سے بچنے کے لیے کریں گے، ایمان والے بننے کے لیے نہیں کریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر صرف ہماری دنیا کی زندگی۔ اللہ کی آیت کی تکذیب بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون ہمیں اٹھائے گا، کیسے اٹھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا صرف یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ لوگ ہی کہتے ہیں نا اے جگ مٹھا اگلا کیس ڈٹھا، اکھاں ایج بند ہوندیاں نا جدوں روح نکلدی، اکثر میتاں دی اکھاں کھل جاندیاں، منہ کھل جاتا ہے، کیوں؟ انہوں ساری سمجھ آ جاتی کہ کی ہوا میرے نال، اس کو اگلا جہان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم عالم ارواح میں زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ کسی کو یاد ہے وہ زندگی کیسی تھی؟ ہمیں کوئی یاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں ہے۔ عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ پھر دنیا میں جا کے شرک کرو گے تو پھر آ کے یہ نہیں کہنا کہ باپ دادا نے اس لائن پہ لگا دیا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں موقع نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، یہ نہیں کہنا پھر آ کے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے تاکہ وہ وعدہ یاد رہے۔ ہمیں وہ یاد نہیں ہے لیکن قرآن پڑھیں گے، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ہم نے وہ وعدہ کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی رہے ہیں، وہاں زندگی بھی تھی، یاد ہے کیا تھی؟ کوئی یاد نہیں ہے، کیوں؟ اس کا حساب کتاب بھی نہیں۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ٹائم، آپ کی زندگی کے اعمال، خیر اور شر، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ ساری کی ساری ریل کی طرح یاد بھی رہے گی۔ جب اگلے جہان میں جائیں گے نا تو مرتے ہی میت کا منہ کھل جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش ترا تو دیکھے اذ وقفوا علی ربہم، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے۔ قال الیس ھذا بالحق، وہ فرمائے گا کہ کیا ہاں، کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ جب ان کو اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کریں گے نا تو پھر اللہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، اور دوبارہ بوسیدہ ہڈیاں سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ تمہارے بچوں نے تو تمہیں جلا دیا تھا، دفنا دیا تھا، تمہیں تو سمندر کی مچھلی نگل گئی تھی، تمہیں تو درندے کھا گئے تھے، آ گئے ہو کہ نہیں سامنے؟ اب کیا خیال ہے؟ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے، حق نہیں ہے جو تمہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں ہم کھڑا کریں گے اپنے سامنے؟ آج تم میرے سامنے کھڑے ہو، اللہ پوچھیں گے۔ قالو، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، یہ سارا ہی حق ہے، یہ سارا ہی سچ ہے۔ اللہ نے کتنی پیاری اور شاندار تیاری کروا دیا، مگر قرآن پڑھیں تو یہ آخرت کی تیاری کرنی آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے نصاب بھی بتا دیا ہے، پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے، امتحانی سوالات بھی بتا دیے ہیں اور ان کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی طالب علم فیل ہو جائے گا نا تو وہ صرف اپنے آپ کو کوس سکتا ہے، کیونکہ اس کے سوا قصور ہے کسی کا نہیں۔ بلا وربنا، اے ہمارے رب، کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ سارا ہی حق ہے۔ کالا، پھر اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تھے تم کفر کرتے۔ اگر یہ سارا حق ہے تو پھر تم اس کا تو انکار ہی کرتے رہے ہو نا، اب انکار کرتے رہے ہو تو اب مزہ چکھو پھر۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ،
تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب آ پہنچی اس تک قیامت، بغتۃ اچانک، قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس پہ جو ہم نے کوتاہی کی ہے اس میں۔ جب اچانک قیامت آ پہنچتی ہے، ہر بندہ جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، موت آ جاتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اچانک موت آ جاتی ہے، پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ہائے افسوس جو میں کوتاہی کرتا رہا۔ اس کو فوراً اپنی کوتاہیوں اور ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ اپنی پشتوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی فوراً ان کو اپنی کوتاہی بھی سمجھ آ جائے گی اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمروں پہ لاد کے میدان محشر میں آئیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف لعب، کھیل، ولہو، اور دل لگی اور کھیل کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ افسوس ان لوگوں پہ جو اس زندگی کو آخرت کی اور ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک شام نکلنا یا ایک صبح نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جیسے ہم اللہ کی توفیق سے یہ ترجمہ پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک گھڑی بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری زندگی کی قیمتی ترین گھڑی ہے، اور مرنے کے بعد سب کو احساس ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو جیتے جی یہ احساس ہے کہ میں جو وقت یہاں پہ گزار رہا ہوں نا، میرے جو لمحے یہاں پہ گزر رہے ہیں، جو سیکنڈز اور منٹس گزر رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم سب سے قیمتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں۔ آپ نے فرمایا ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنا یا ایک صبح اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنی کمان کے برابر یا کوڑے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ دنیا کا کتنا تماشا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، سچ اور جھوٹ کی تمیز چھوڑ دی، اور کس قدر فتنے میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی ایک عورت اگر زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کا خلا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے قیمتی اور بہترین۔ جس رب نے اتنی اعلیٰ نعمتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں، ہم ان کو بلا کے اس دنیا کو جس کو اللہ نے خود کھیل اور تماشا کہا ہے، دل لگی کہا ہے، ہم اس دل لگی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ایک ہمارے بزرگ دوست ہے کہتے ہیں نشہ دو قسم کا ہوتا ہے، نشہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جو معروف ہے وہ سگریٹ سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کئی آگے اس کی منزلیں ہیں اور کئی اس کے ششکے ہیں۔ دوسرا نشہ وہ دنیا کا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ پینے پلانے والا نشہ کرتا ہے نا وہ چند گھنٹوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد اتر جاتا ہے، لیکن جس بندے کو یہ دنیا کا نشہ لگ جاتا ہے نا اس کی جان نہیں چھوٹتی، اور اس کو سمجھ تب آتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب اس دنیا سے جاتا ہے نا اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں ساری زندگی غلط نشہ کرتا رہا ہوں۔ اس لیے
اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی مت سوچے کہ میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، میں نے اگلی نسلوں کو سنوارنا ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا، اور تعلیم دین کی، دنیا کی ہو جائے تو ہو جائے، نہ بھی ہو تو انشاءاللہ پوچھنی ہوگی۔ دین کی تعلیم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی اولاد کو دین دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، ان کو نماز روزہ سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، اللہ رب العالمین اس کی قدر کرنا سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سکھائی تھی کہ نہیں سکھائی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے اس طرح محفوظ رکھے کہ یہ نشے کی طرح ہمیں چمٹ جائے اور پھر ہمارا سارے کا سارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی ظاہری باطنی فتنے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.